بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی تعبیر کرنا ممکن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ پیش ہے۔ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پست قد کے، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت ہی سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زیادہ بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس کے بدن مبارک پر خاص خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ کہیں اور بال نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کی قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اسی لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف رخ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ بہت زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے۔ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے ہونے کے ساتھ آپ بہت زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت، خاندان اور اوصاف ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ کو جو شخص یک دیکھتا مرغوب ہو جاتا، یعنی آپ کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال اور خوبصورتی کے لیے بھی روب ہوتا ہے۔ شوق افزوں معنی عرض تمنا ادا بحسن عبارات دل سے اٹھائے ایسی لذت کہ مزے اس کے ساتھ جو کمالات کا اضافہ ہو تو پھر روب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور پاک کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں روب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور پاک جیسا با جمال اور با کمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ آپ کے قد مبارک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نہ بہت لمبے نہ پستہ قد، بلکہ درمیانے اور معتدل قد مبارک تھا، بلکہ متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا، لیکن آپ کا معجزہ تھا کہ مجمع میں سب سے زیادہ لمبے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے سر مبارک اور بدن مبارک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پل پاک تھے۔ بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہ تھا، بدن کے اعضاء خوبصورتی اور نورانی تھے۔ آپ کی رنگت نہایت ہی چمکدار اور کھلتا ہوا چہرہ تھا۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، داڑھی مبارک گنجان اور بھرپور تھی۔ دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا اور یہ فصیح اور بلیغ فرد کی نشانی ہے۔ آپ کی آنکھیں سیاہ تر، پلکیں دراز، آنکھوں کا شگاف تناسب کے حساب سے تھا۔ سرخ دہاریاں بھی تھیں، جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے تھے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچے کر لیتے تھے۔ آپ کے بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے
اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے۔ بھویں گھنی اور باریک تھیں اور بالکل ملی ہوئی نہ تھیں۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ تناسب کے ساتھ لمبی ناک تھی جس پر نور چمکتا تھا، اور دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا جو کہ نور و حسن کی وجہ سے محسوس ہوتا۔ رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے، اس طرح گردن مبارک بھی نرم اور چمکدار تھی۔ دندان مبارک باریک اور آبدار تھے۔ سامنے کے 2 دانت مبارک یعنی ثنایا کے درمیان فاصلہ تھا۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ سخاوت اور شجاعت کی علامت ہے۔ تیز تیز چلتے، جھک کر چلتے اور پیر اٹھا کر چلتے، یعنی گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے۔ ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پستی میں اتر رہے ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں مبارک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ کشادہ اور گوشت سے بھری ہوئی۔ یہ قوت اور شجاعت کی علامت ہے۔ بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں، کلائیاں مبارک دراز تھیں، تلوے قدرے گہرے تھے۔ الغرض کے حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی۔ جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسمِ نور کی کھینچی ہوئی کوئی تصویر ناممکن۔